میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج میں جو خبر لایا ہوں آپ کے لیے وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ارادے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے کہ جو ہے روبیو صاحب وہ سیدھا وہاں سے اسرائیل سے سیدھا قطر آئے ہیں اور قطر آ کے بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے قطر ان سے معاہدہ چاہتا ہے، اور قطر کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں اڈے چاہیے، اگر امریکہ گارنٹی لکھ کے دے کہ ہم پہ اٹیک نہیں ہوگا اور ہمارا دفاع کیا جائے گا، کوئی بھی ملک اگر ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو دفاع کریں گے، تو آپ اس پہ سوچیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ امریکہ اپنے ہی جہاز گرائے گا، اسرائیل کے بعد جتنے جہاز ہیں وہ امریکہ کے ہیں، اسرائیل کا تو اپنا جہاز ہی کوئی نہیں۔ اور پاکستان اس میں دیکھیں کتنا خوش قسمت ہے کہ پاکستان نے خود انصاری کی اور پاکستان نے اپنا جہاز بنایا۔ اسرائیل جیسا ملک جو ہائی ٹیک ہر چیز میں آگے ہے، اس کا اپنا کوئی جہاز نہیں ہے، سارے جہاز امریکہ سے لیے ہوئے ہیں، سپلائی لائن وہیں سے جا رہی ہے، اور ٹرمپ ہر بات سے انکار کر رہے ہیں، تو دنیا بھولی نہیں ہے، اب سمجھنا ہوگا سب کچھ کو۔ اب یہ جو مائکرو روبیو جو پہنچے ہیں قطر، اب یہاں کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا، کیونکہ قطر تو صاف کہہ رہا ہے کہ اگر معاہدہ کرنا ہے تو پھر ایسے کرنا ہے۔ تو اب اس کا رزلٹ مجھے تو کوئی کلیئر نظر نہیں آ رہا کہ قطر مانے گا، اور ابھی عرب فوری طور پہ تو کوئی ایکشن دکھا بھی نہیں رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ اندر خانے میں کچھ ہو تو وہ الگ بات ہے، فی الحال تو کوئی بات ایسی نہیں ہو رہی، ابھی تو وہ اسی میں چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اندر خانے حکمت عملی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سٹرونگ کریں، کیونکہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا، جذباتی کی، تو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے، کہ اپنے آپ کو پہلے سٹرونگ کر لیں، عرب اتحاد بنا لیں، اسلامی اتحاد بھی بنا لیں، اور ہر جگہ سے چیزیں لے لیں جو آپ کو جلدی نہیں ملیں گی، یہ سوچ لیں۔ بہرحال اب یہ جو ہو رہا ہے تو قطر کے لیے تو ناقابل قبول ہوگا، وہ نہیں مانے گا۔ جس سختی سے اس نے اس پہ ریٹیلیٹ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ قطر مانے گا، اور اگر قطر نہیں مانتا تو کیا امریکہ کی ٹریڈ بند کرے گا؟ کیا یورپ کو گیس دینا بند کرے گا؟ کیا کون سا قدم فی الحال فوری طور پہ اٹھا سکتا ہے قطر، اور جو وہ اٹھائے گا؟ اور اگر قطر ڈٹ گیا، یاد رکھیں یہ بات، اور اس کے ساتھ عرب ملک اور کچھ مسلمان مل گئے، تو ایک تو امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، اور دوسرا اسرائیل کو بھی لگام پڑ جائے گی، اور تیسرا کہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی ممالک شامل ہوئے ان کی، اور خاص طور پہ عربوں کی، اگر جلد فیصلے نہیں کیے، چیزیں نہیں لائے، ڈیفینس نہیں بنایا، تو عربوں اسرائیل حملہ کر دے گا کسی اور عرب کنٹری پہ، جیسے وہ لبنان میں، اور کیا جگہ ہے آپ کی شام میں وہ کر چکا ہے، یمن میں ابھی تازہ پھر حملہ کیا ہے، بے پناہ زبردست، پتہ نہیں کٹھے ہی کتنے 12 13 14 حملے کر گئے ہیں، لیکن یمن نہیں رکیں گے، نہ قابو آئیں گے، پہلے بھی کر کے دیکھ لیا۔ تو اس سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ سوچ سمجھ کے بڑی حکمت عملی سے کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ فیوچر میں عربوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی اسرائیل کے ساتھ، چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ اسرائیل باز نہیں آئے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی تیاری پکی کر لیں، بہت مضبوط کر لیں، اتحاد مضبوط کر لیں، اور ٹرائنگل سے ہیلپ لیں، ایران کی سارے تجربے سے ہیلپ لیں۔ جتنا ایران جانتا ہے اسرائیل کو کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ ایران کو سارا کچھ پتا ہے، اس کی طاقت کا، اس کی کمزوریوں کا سب کچھ پتا ہے، اور ایران کے تو میزائلوں نے تباہی پھیر دی تھی، ایسا سبق دیا تھا کہ شاید وہ مدتوں یاد رکھے۔ اور ترکی کے پاس بھی بہت جدید ترین اسلحہ ہے، اپنا بنا رہا ہے، اس سے بھی مدد لیں، اور پاکستان کی ٹیکنیک جو ہے جہاز گرانے کی، وہاں سے ہی مدد لے سکتے ہیں، اور پاکستان تو ہمیشہ پیش ہوتا ہے عربوں کے لیے، اپنی جان سامنے رکھ دیتا ہے۔ فیصلہ عربوں نے کرنا ہے کہ فوری کیا کرنا ہے، حکمت عملی کے طور پہ کیا کرنا ہے۔ حکمت عملی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہونی چاہیے، اور وہ ہارڈ ہونی چاہیے، اور جو سافٹ ابھی کرنا ہے وہ فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کریں، تاکہ امریکہ، یورپ اور ایون اسرائیل پہ دباؤ پڑے۔ دیکھیں اس نے بھی کیا کیا کہ اس سمٹ کے بعد اس نے غزہ پہ تباہی پھیر دی، یمن پہ تباہی پھیر دی، وہ رکنے والا نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جتنی جلدی عرب سمجھ جائیں گے اتنا بہتر ہے۔ سارے امن پسند ملکوں کو ساتھ ملائیں، ان کو بھی ساتھ ملائیں، اسلامی ورلڈ تو ملائیں، عربوں کو تو ملائیں، امن پسند ملک
قطر کے بہت تعلقات ہیں تمام ملکوں سے، کیونکہ ایک بہت امیر ملک ہے اور وہ ٹریڈ میں بہت آگے ہے، اور اس کو چاہیے اپنے تمام تعلقات استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل پہ بھرپور دباؤ ڈالے، کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔ اور یہاں بھارت بھی جو بیچ میں آ رہا ہے، لیکن بھارت کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے کیا کر چکا ہے اور اس کے اسرائیل سے کیا تعلق ہے، یہ عرب بھی جانتے ہیں، تو بھارت تو کوئی رول ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، جبکہ وہ اگر چین اور روس کے کہنے پہ آ جائے، پاکستان سے دوستی کر لے، تو پھر ایک پلٹا ہو سکتا ہے، جیسا کہ وہ روس کے بہت قریب چلا گیا ہے، تو وہاں پہ اس کو اگر روس سے سمجھا لیا یا چین نے سمجھا لیا اور پاکستان سے بھی دوستی کر لی، پھر عرب بھی اسے قبول کر لیں گے، اور پھر یہ خطہ بھی سٹیبل ہو جائے گا، عرب ممالک، اسلامی ممالک، اور یہ روس، چین، بھارت، یہ مل کے سینٹرل ایشیا سب مل کے ایسی طاقت ابھرے گی کہ کوئی جس کو روک نہ پائے گا، جو مرضی کر لیں۔ یہی اس کا حل ہے، یہی اس کا مین تبصرہ ہے۔ آنکھیں کھول لیں، فوری ایکشن اور حکمت عملی دونوں ضروری ہیں، اور اتحاد بھی۔ جلدی اس بات کو سمجھ لیں ورنہ دیر نہ ہو جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔